میں اس وقت 13 سال کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے ابا پرسنل اسسٹنٹ تھے، اس لیے اکثر افسر کے ساتھ دوروں پر رہتے تھے۔ 2-3 دن تک گھر نہ آتے۔ گھر میں میرے علاوہ نانی، امی اور چچا تھے۔ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر میں کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور شام میں ہوم ورک کرتا۔ کچھ دیر کے بعد باہر کھیلتا اور ڈنر کر کے سو جاتا۔ یہی میری روٹین تھی۔ نانی تمام دن اپنے کمرے میں عبادت کرتی رہتی، امی کچن میں اور چچا ایم فل کی تیاری کر رہے تھے۔ زندگی بہت ہموار راہ پر تھی، بے فکری کے عالم میں پرسکون گزر رہی تھی۔ نہ کوئی اندیشہ تھا نہ ڈر، لیکن اچانک زندگی میں وہ شخص آ گیا جس کا میں کبھی تصور نہ کر سکتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اتوار کا دن تھا، میں کچھ لیٹ جاتا تھا۔ فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو امی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا رات کو دیر گئے ابا آ گئے ہیں۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچا آج ناشتہ ابا کے ساتھ ہی کروں گا۔ ان کے کمرے کی جانب بڑا تو محسوس کیا یہ ابا کی آواز نہیں، کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جس حالت میں نے امی اور چاچو کو دیکھا اسے بیان کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ 100 بار اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کے باوجود بھی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ وہاں مزید کھڑا ہونا میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میں ناشتہ کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی گھنٹے خود کو کمرے میں بند رکھا۔ امی پوچھنے کو آئی لیکن مجھے ان کی آواز سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ پھر بنا بتائے گھر سے باہر چلا گیا اور رات کو دیر سے گھر لوٹا۔ اب دن بدن مجھ میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے امی اور چاچو بالکل نارمل رہتے، لیکن اب میں نارمل نہیں تھا۔ میرے لیے دونوں برابر کے قصوروار تھے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو پاتا۔ ابا آئے تو میں ان سے بھی نظر نہ ملا سکا، لیکن امی نہ جانے کیسے ان سے نظر ملا لیتی تھی۔ وہ ابا کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی اور میں ہر وقت چڑچڑا رہتا۔ امی سے بات چیت بھی کم کر کے ان کا ہاتھ کا کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا کوئی بھائی یا بہن آنے والا ہے تو یہ بات جیسے مجھ پر بجلی بن کر گری۔ 100 طرح کے خیالات نے میرے اندر جنم لیا۔ ابا بہت خوش تھے، امی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی نہ تھی بلکہ دکھ تھا۔ لیکن امی کو تو جیسے اس بات کی فکر ہی نہ تھی۔ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز، خیر جیسے تیسے کر کے وقت گزار لیا اور اب لڑکا پیدا ہوا۔ ابو اور امی نے بہت کوشش کی اسے پیار سے اٹھاؤں، لیکن مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نفرت بھی بڑھتی گئی۔ میں ایف.اے. کر چکا تھا۔ نانی کے انتقال کے بعد گھر میں میرا دل نہ لگتا تھا۔ میرے گھر کے برابر میں شاکر بھائی رہتے تھے۔ وہ 5 سال سے جاب کے سلسلے میں اٹلی میں رہتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا ان سے بات کر کے مجھے ان کی نگرانی میں اٹلی بھیج دیں، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا۔ ابا ویسے بھی میری حالت سے پریشان تھے۔ انہوں نے اسی میں بہتری جانی، سارے کاغذات مکمل کروا کر میرے جانے کا بندوبست کرنے لگے اور مجھے شاکر بھائی کے ساتھ اٹلی روانہ کر دیا۔ وہاں جا کر میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی کیونکہ میں نحوست بھرے گھر سے نکل چکا تھا۔ یہاں مجھے امی اور چاچو کا منافقانہ پن نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار ابا کال کر کے خیریت معلوم کر لیا کرتے، لیکن امی کال ریسیو کرتی تو میں کاٹ دیتا۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ ساتھ جاب بھی تلاش کرتا رہا تاکہ شاکر بھائی پہ بوجھ نہ بنوں، اور کچھ عرصے میں اچھی پوسٹ پہ فائز ہو گیا اور تنخواہ ابا کو بھیجنے لگا۔ شاکر بھائی سال میں 1 بار پاکستان لازمی جاتے اور ابا سے ملاقات بھی ہوتی۔ اس بار جب آئے تو بہت خوش تھے اور مجھ سے چھپتے پھر رہے تھے۔ میرے پوچھنے میں بتایا کہ تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہاری امی نے تمہارے ابا کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری شادی کر لی ہے۔ ابا کے لیے میں بہت پریشان ہوا، لیکن امی کا ابا کو چھوڑنا میرے لیے کسی حد تک مسرت اور سکون کا باعث تھا، کیونکہ امی تو شروع دن سے ہی ابا کی امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ اچھا ہوا انہوں نے ابا کو چھوڑ دیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاکر بھائی بولے یہ نہیں پوچھو گے تمہاری امی نے دوسری شادی کس سے کی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے مجھے کندھے سے پکڑا اور بولے تمہارے چاچو سے۔ میری آنکھیں نم تھی اور زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ میں شاکر بھائی کو کیسے بتاتا کہ میں کب سے اس عذاب کو اپنے دل و دماغ میں بسائے جیتا جا رہا ہوں، اور وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب میں نے انہیں حدود سے تجاوز کرتے دیکھا تھا، اور اس بات کا ذکر کسی سے کیے بغیر اندر ہی اندر گھٹتا رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کمرے سے باہر نہ آیا۔ شاکر بھائی رات کو کھانا لے کر میرے کمرے میں آئے اور عرض کی کہ وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔
تو میں نے مجبور ہو کر ان کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیا۔ اسی دوران مجھے ابا کا خیال آیا کہ ابا اس وقت اکیلے ہوں گے اور خیال رکھنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ میں نے شاکر بھائی سے کہا مجھے ابا کو یہاں اپنے پاس بلانا ہے۔ شاکر بھائی نے کہا ضرور، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس طرح کچھ مہینے کے پروسیجر کے بعد ابا کو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب ان کا خیال میں خود رکھتا ہوں۔ میں نے امی کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب بھی مجھے کال کرتی ہیں، لیکن میں حسب عادت کو کال ریسیو نہیں کرتا، اور آپ سب یقیناً اس دوسرے بچے کا سوچ رہے ہوں گے۔ تو بتاتا چلوں وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے، اور وہ انہی کو مبارک ہو۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔